ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. گویا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، مساجد اللہ سے. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی بربادی کی بھاگ دوڑ کرے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دور سے ہی کچھ نہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سورۃ الفیل کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ کہانی. اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا مکہ؟ کعبہ کو گرانے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل. ان کی چال کیا تھی؟ ان کی چال کہ آ کے کعبہ کو گرائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں، یہاں نہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کے برعکس ان کے کنیسہ میں جائیں. تو بھی ایک مذہبی عداوت تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور یہ کس نے روکا تھا؟ قریش نے. اصحاب الفیل کا لیڈر کون تھا؟ ابرہہ. یہاں اب کون ہے روکنے والے؟ خود قریش. اس وقت قریش کے خلاف انویژن تھی، اب خود قریش روک رہے ہیں. کس کو داخل ہونے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں. اسے ٹیٹس نے بیت المقدس میں داخل ہو کے خرابیاں کی تھی، اسی طرح اور بھی وقتاً وہاں آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی. اور آج دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی. لیکن جو بھی کوئی اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں فساد کرے، اسے ویران کرے، اسے اجاڑے اور اسے اس کے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے آپ سب کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ مسجد نبی میں ایک دفعہ ایک بدو آ گیا تھا اور اس نے آ کے کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے تو آپ نے روک دیا. جو کر رہا کرنے، جو کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں. انما ہی لذکر اللہ. یہ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. والصلاۃ، اور نماز کے لیے. اور نماز بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ کا ذکر. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم. اور وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات کے لیے. یہ ہے مسجد کا ہول سول مقصد. اور جو اس مقصد میں خلل ڈالے کہ لوگ وہاں نہ ذکر کر سکیں بیٹھ کے، اور ذکر کی ایک قسم تسبیح وغیرہ ہے اور دوسری قسم کیا؟ پڑھنا پڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تعلیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ یا تسبیح کروں گا، ذکر کروں گا، یا پھر پڑھوں پڑھاؤں گا دین کی کوئی چیز، یا پھر نماز، یا پھر اور کیا؟ قرآن کی تلاوت. اور اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. اور جو کوئی اس کام کے لیے آنا چاہیے اسے آنے دینا چاہیے. دروازے اس کے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر ضرورتاً کبھی مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. مثلاً کب بند کرنا پڑتا ہے؟ صفائی کے وقت، یا پینٹ وغیرہ کے لیے، یا کوئی رینوویشن ہو رہی ہو اس وقت اس ایریے کو کارڈن کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح کبھی رات کے وقت کہ کوئی بھی نہیں آتا اور اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگ آ کے چیزیں چوری کر کے چلے جائیں گے تو اس کو لاک کرنا پڑے، وہ اس میں نہیں آتا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين